ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بہقی ابو نعیم حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنی ہاشم میں رکانہ نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا طاقتور تھا۔ آدمی کو اچانک مار ڈالتا تھا اور وادی اعظم میں اپنی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے روانہ ہوئے اور اس وادی کی طرف گئے۔ آپ کو رکانہ ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے۔ رکانہ آپ کی طرف متوجہ ہو کر بولا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی وہ شخص ہیں جو ہمارے معبودوں لات و عزیٰ کو برا کہتے ہیں اور آپ نے اس معبود کی طرف جو عزیز و حکیم ہے بلاتے ہیں۔ اگر آپ کے اور میرے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو میں آج آپ کو قتل کر دیتا اور آپ سے گفتگو نہ کرتا۔ آج آپ اپنے معبود عزیز و حکیم سے دعا کریں کہ وہ آپ کو مجھ سے بچائے۔ میں آپ کے سامنے ایک بات پیش کرتا ہوں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ سے کشتی لڑوں؟ آپ اپنے معبود عزیز و حکیم سے دعا کریں کہ وہ میرے مقابلے میں آپ کی مدد کرے اور میں لات و عزیٰ کو پکارتا ہوں۔ اگر آپ کچھ شکست دے دیں گے تو میری ان بکریوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 10 بکریاں ہیں، آپ انہیں پسند کر کے لے لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تیری ایسی ہی مرضی ہے تو میں کشتی لڑتا ہوں۔ ایک نے دوسرے کو پکڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کے مقابلہ میں مدد کے لیے پروردگار عزیز و حکیم سے دعا مانگی اور رکانہ نے لات و عزیٰ کو پکارا کہ وہ آج کے دن حضور کے مقابلہ میں اس کی مدد کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو پکڑا اور اسے پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ بولا، آپ میرے سینے پر سے اٹھ جائیں۔ آپ نے مجھے شکست نہیں دی بلکہ مجھے آپ کے معبود عزیز و حکیم نے پچھاڑا ہے اور لات و عزیٰ نے میری یاری نہیں کی اور آپ سے پہلے کسی نے میرا پہلو زمین پر نہیں لگایا۔ رکانہ پھر آپ سے بولا، پھر کشتی لڑیے۔ اگر پھر آپ نے مجھے شکست دے دی تو 10 بکریاں اور آپ کو دوں گا، آپ خود پسند کر کے لے لیں۔ حضور نے دوسری مرتبہ رکانہ کو پکڑا اور ہر ایک نے حسب سابق اپنے اپنے معبود سے دعا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ کو پچھاڑ کر اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ رکانہ بولا، میرے سینے پر سے اٹھ جائیے۔ آپ نے مجھے شکست نہیں دی بلکہ آپ کے معبود عزیز و حکیم نے مجھے شکست دی ہے اور لات و عزیٰ نے مجھے رسوا کیا ہے اور آپ سے پہلے کسی نے بھی میرے پہلو کو زمین پر نہیں لگایا۔ رکانہ بولا، اچھا پھر لڑے۔ اگر آپ نے مجھے شکست دے دی تو میری بکریوں میں 10 بکریاں مزید چن کر لے جائیے گا۔ حضور نے پھر اسے پکڑ کر تیسری مرتبہ بھی پچھاڑ دیا۔ رکانہ بولا، آپ نے میرے ساتھ ایسا نہیں کیا بلکہ آپ کے معبود عزیز و حکیم نے کیا ہے اور لات و عزیٰ نے مجھے رسوا کیا۔ بس میری بکریوں میں سے 30 بکریاں آپ چن کر لے جائیں۔ حضور نے فرمایا، رکانہ مجھے بکریوں کی حاجت نہیں، میں تجھے اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور یہ پسند نہیں کرتا کہ تو دوزخ میں جائے۔ اگر تو اسلام لے آئے گا تو محفوظ رہے گا۔ رکانہ بولا، جب تک آپ مجھے کوئی نشانی نہ دکھائیں اس وقت تک اسلام نہ لاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تجھ پر حق تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں، اگر میں اپنے پروردگار سے دعا کروں اور وہ تجھے کوئی نشانی دکھا دے تو پھر جس چیز کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں تو اسے قبول کرے گا؟ رکانہ بولا، ضرور قبول کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک جھاڑ کا درخت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور کہا، باحکم خداوندی آگے آ جا۔ اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، آدھا اپنی شاخوں اور پتوں کے ساتھ آگے آیا تا آ کے حضور کے اور رکانہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس پر رکانہ بولا کہ آپ نے مجھے عظیم الشان چیز دکھائی ہے، آپ اسے واپس ہو جانے کا حکم دیں۔ حضور نے رکانہ سے فرمایا، خدا تجھ پر گواہ ہے، اگر اپنے پروردگار سے دعا کروں اور یہ درخت پلٹ کر چلا جائے تو جس چیز کی طرف میں تجھے بلاتا ہوں تو اسے قبول کرے گا؟ رکانہ نے کہا، ضرور قبول کروں گا۔ چنانچہ وہ درخت اپنی شاخوں اور پتوں کے ساتھ واپس ہو گیا اور اپنے دوسرے حصے سے جا کر مل گیا۔ حضور نے رکانہ سے کہا کہ مسلمان ہو جا، محفوظ رہے گا۔ رکانہ بولا، اس عظیم الشان چیز کے دیکھنے کے بعد میرے لیے کوئی امر مانے نہیں مگر یہ سمجھتا ہوں کہ شہر کی عورتیں یہ باتیں کریں گی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرعوب ہو گیا اور اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کیا ہے، اور سب شہر کی عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ کسی نے بھی میرے پہلو کو آج تک زمین پر نہیں لگایا اور رات دن کے کسی لمحہ میں بھی کبھی میرا دل مرعوب نہیں ہوا، بس آپ اپنی بکریاں لے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو اپنے وعدے سے پھر گیا اور اسلام لانے سے انکار کر دیا تو مجھے تیری بکریوں کی کوئی حاجت نہیں۔ چنانچہ حضور پلٹ آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے۔ دونوں حضرات آپ کی تلاش میں نکلے تھے
کیونکہ یہ پتہ چلا تھا کہ آپ وادی اعظم کی طرف گئے ہیں اور یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ وادی رکانہ کی ہے کہ کہیں رکانہ آپ کو ٹکر جائے۔ چنانچہ یہ حضرات آپ کو تلاش میں نکلے تھے اور پریشان تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ رکانہ آپ کو مل جائے اور معاذ اللہ وہ آپ کو قتل کر دے۔ یہ دونوں حضرات ہر ایک ٹیلہ پر چڑھ کر آپ کو دیکھتے اور آپ کے نکلنے کے آثار کو دیکھتے جاتے تھے تاں کہ ان کو حضور سامنے آتے ہوئے نظر آئے۔ ان دونوں حضرات نے کہا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تنہا اس وادی کی طرف کیسے تشریف لے آئے تھے؟ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ رکانہ کی وادی ہے، رکانہ بڑا خونخوار اور آپ کی تقزیم میں بہت سخت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں حضرات کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کا وعدہ نہیں فرمایا؟ وہ مجھ تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے ان دونوں حضرات سے رکانہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا تھا اور جو نشانی آپ نے اسے دکھائی تھی وہ بیان کی۔ یہ دونوں حضرات سن کر متعجب ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے رکانہ کو شکست دے دی؟ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حقانیت کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہمارے علم میں تو یہ بات نہیں کہ کبھی کسی نے رکانہ کے بازو کو زمین سے لگایا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے پروردگار سے دعا کی اور اس نے اس کے مقابلے میں میری مدد کی۔ راست حضرات جس نے مجھے طاقت عطا فرمائی اور میں نے اسے پچھاڑ دیا۔ سبحان اللہ۔